اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ جس طرح دنیا میں جزوی اسباب سے کامل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، جس طرح دنیا میں جزوی اسباب سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ جزوی دین سے مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کا نفرت ہے، جب اس کے اسباب میں کامل نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کام نہیں چلے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، سفر میں تھا، ایک صاحب خدمت کے لیے ساتھ رہبری کے لیے، عصر کی نماز کا وقت آیا، کہنے لگے یہاں راستے میں میری فیکٹری ہے، وہاں عصر پڑھ لیں۔ بہت بڑی فیکٹری، بہت بڑی فیکٹری۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے فیکٹری میں اترے۔ میں نے پوچھا یہ کہیں کی فیکٹری ہے؟ یعنی یہاں شیشہ بنتا ہے۔ اس کی اتنی بڑی مشین، اتنی بڑی مشین وہ بند پڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں چلتی؟ کہنے لگے دعا کرو، یہ 4 مہینے سے بند ہے۔ کیا بات؟ انہوں نے ایک بہت چھوٹا پرزہ 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کے دکھلایا کہ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، جرمنی سے آنا ہے، اس کے پرزہ کے لیے کہ لگے بغیر یہ مشین نہیں چل سکتی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی مشین ایک پرزے کی وجہ سے بند پڑی ہے 4 مہینے سے۔ یہ دنیا کی ایک معمولی چیز ہے، ایک چیز بنانے کا سبب ہے۔ جب یہ معطل ہے پورا، تو اگر ہم اللہ کے دین میں کامل دین پر نہ چلیں تو پھر بتاؤ دنیا کا کارخانہ یہ ہمارے موافق کیسے چل سکتا ہے؟ لوگ چند اعمال پر، چند حکموں پر عمل کر لیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دین پر چل رہے ہیں۔ جب دین پر چل رہے ہیں تو کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ اس سمجھ میں آیا کہ اگر دنیا کی معمولی مشینوں میں ایک پرزے کی کمی سے، ایک چھوٹے پرزے کی کمی سے یہ پورا کارخانہ بند پڑا ہے، پوری مشین بند پڑی ہے، مال نہیں بن رہا ہے، تو اگر نماز کے ایک جز میں خرابی آئی تو پوری نماز سے پر جو وعدہ ہے وہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اگر معاملات میں ایک حکم ٹوٹا تو سارے دین سے کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اگر معاشرے میں ایک حکم ٹوٹا تو بس سارے دین کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ تو میں نے عرض کیا کہ دین جزو لا یتجزا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے دین پر چلیں تو آپ کو اتنی فیصد کامیابی حاصل ہو جائے گی، جبکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب تک آپ پوری اسباب اور تمام اجزاء کسی چیز کے مرتب نہ کریں اور مکمل نہ کریں، اس وقت تک اس چیز سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو دین اللہ کا ضابطہ ہے، جو دین اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، وہ اس کے احکام کے پورا کیے بغیر کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ پورے دین پر کیا ہے کامیابی کا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب ہیں، ایمان والے ہی کامیاب ہیں، ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ آیا مسلمانوں کو ایمان والا کہا جاوے یا اطاعت کرنے والوں کو ایمان والا کہا جاوے؟ اس لیے کہ جزوی دین پر تو حالات اور ماحول کے اعتبار سے منافقین بھی چلا کرتے تھے۔ جزوی دین پر حالات اور ماحول کے اعتبار سے منافقین بھی چلتے تھے۔ منافقین ہمیشہ جزوی دین پر چلتے تھے۔ منافقین ہمیشہ، یہ سب سے پہلا ظلم ہے کہ مسلمان اپنی ذات کا استعمال اللہ کے احکام کے خلاف کرے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے علاوہ میں استعمال کرنا، یہ ظلم کی تعریف ہے، یہ ظلم کی
تعریف ہے. انسان کی تخلیق کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے. انسان کی تخلیق کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے. اللہ کی عبادت انسان کی تخلیق کی بنیاد ہے. اور عبادت نماز کا نام نہیں ہے. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کمال اطاعت کو کہتے ہیں. عبادت کمال اطاعت کو عبادت کہتے ہیں. عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کمال اطاعت کو کہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف میں 10 چیزیں گنوائی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف میں 10 چیزیں گنوائی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو دین اس طرح ناقص ہوگا جیسے نماز پڑھنے والا ایک سجدہ چھوڑ دے یا ایک رکوع چھوڑ دے، ایک رکوع ایک سجدہ چھوڑ دے. جس طرح اس کی ناقص نماز، اس طرح اس کی نماز ناقص نماز ہوگی، اس طرح ان 10 چیزوں میں سے ایک لائن کا حکم چھوڑ دینا دین کو اس طرح ناقص کر دے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گنوائی: نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت، پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. یہ 10 چیزیں امام غزالی نے کیا فرمائی ہیں؟ عبادت. یہ 10 چیزیں امام غزالی نے عبادت فرمائی: نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر اور تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر ضرورت، ہر کام، ہر حاجت میں اتباع سنت. کیونکہ اگر ضروریات میں اتباع سنت نہیں تو پھر معاشرہ غیروں کا ہے، تو معاشرہ غیروں کا ہے. اس زمانے میں مسلمان کو اس بات سے اطمینان ہے کہ میں فرائض پر عمل کر رہا ہوں، باقی معاملات، اخلاق و معاشرے میں یہ آزاد ہے. باقی معاملات، اخلاق، معاشرے میں یہ آزاد ہے. حضرت فرماتے تھے یہودیت اس کا نام نہیں کہ یہ نعوذ باللہ عقائد کے اعتبار سے ہی یہودیت کو یہودیت سمجھے، بلکہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر ضرورت میں اتباع سنت پر ایسا تیار کیا تھا کہ وہ غیروں کے طریقوں پر کوئی بھی عمل کرنے کو یہودیت، نصرانیت سمجھتے تھے. وہ زمانے میں یہودی ہونے کو یہودیت نہیں کہا جاتا تھا. میری بات بہت توجہ چاہے گی. اس زمانے میں یہودی ہونے کو یہودیت نہیں کہا جاتا تھا. اس زمانے میں دین کے کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی ضرورت کو یہود کے طریقے پر کرنے میں، یہود کے طریقے پر کرنے کو یہودیت کہا جاتا تھا. ہم نے سارے شعبوں کو غیروں کے طریقوں پر ڈال کر صرف نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے. صرف نماز پڑھنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے. شادیوں میں، کمانے خرچ کرنے میں، شکل اور لباس میں، ضروریات زندگی میں، اس سب میں آزاد اور غیروں کے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں. حالانکہ عجیب بات ہے اور توجہ سننے کی ہے. عدی ابن حاتم یہ نصرانی تھے، پھر اسلام میں آئے. یہ نصرانی تھے، پھر مسلمان ہوئے. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہم یہود اور نصارہ کو الزام یہ دیا ہے کہ ہم نے
اللہ تعالیٰ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. یہ بس توجہ سننا بات. عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں الزام دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ ہم نے کبھی بھی اللہ کے غیر کو اپنا رب نہیں مانا، ہم اللہ ہی کو رب مانتے تھے. تو آخر اللہ تعالی نے قرآن میں الزام کیوں دیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اور اپنے احبار رہبان کو اور اپنے پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ ہم اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. تو یہ الزام کیوں دیا گیا ہمیں؟ یہ سوال کیا عدی بن حاتم نے اسلام قبول کرنے کے بعد. آپ نے فرمایا کہ اے عدی یہ بتلاؤ، جب تمہارے احبار و رہبان ایک حلال چیز کو حرام کہتے تھے اور حرام چیز کو حلال کہتے تھے اور تم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، پھر بھی تم ان کی بات مانتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے کہ جو تم کہو ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا پھر تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. پھر تو تم نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. فتح مکہ سے پہلے آپ نے یہ محنت کی کہ آپ نے بجائے ان کو نکالنے کے ان کے طریقوں کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا، ان کے طریقوں کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا، صحابہ کے دلوں سے یہود نصارہ کے طریقوں کو نکالا. تب صحابہ کامیاب ہوئے یہود نصارہ کو جزیہ عرب سے نکالنے میں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے میں اغیار کا تسلط اور ان کا اختیار اسی قدر ہوگا جس قدر مسلمانوں میں ان کے طریقے محبوب ہوں گے. کسی بھی ملک یا کسی بر اعظم میں یا کسی بھی علاقے میں غیروں کا تسلط اتنا ہی ہوگا جتنا وہاں کے مسلمانوں میں ان کے طریقوں کی محبت ہوگی. اصل بات یہ ہے فتح مکہ سے پہلے آپ نے یہ محنت کی کہ آپ نے بجائے ان کو نکالنے کے ان کے طریقوں کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا، ان کے طریقوں کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا، صحابہ کے دلوں سے یہود نصارہ کے طریقوں کو نکالا. تب صحابہ کامیاب ہوئے یہود نصارہ کو جزیہ عرب سے نکالنے میں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے میں اغیار کا تسلط اور ان کا اختیار اسی قدر ہوگا جس قدر مسلمانوں میں ان کے طریقے محبوب ہوں گے. کسی بھی ملک یا کسی بر اعظم میں یا کسی بھی علاقے میں غیروں کا تسلط اتنا ہی ہوگا جتنا وہاں کے مسلمانوں میں ان کے طریقوں کی محبت ہوگی.